خاور گمن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ خاور صاحب آپ کے وقت کا. امریکہ ایران مذاکرات، اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں موجود ہیں. پاکستان کی امن کی کوششیں تیز ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران میں موجود ہیں. آپ اس وقت پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں امن کی کوششوں میں، جنگ بندی کی کوششوں میں؟ ہم تو عملی طور پر اس میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں. پہلے ہم نے ہوسٹ کیا، اس کے بعد ظاہر ہے ایک ہماری خواہش کے مطابق نتیجہ نہیں نکلا. امید تو یہی تھی کہ بریک تھرو ہو جائے گا، کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا، لیکن جس طرح راکچی صاحب نے کہا کہ انچز ہوئے تھے، اسی طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور جے ڈی وینس نے بھی کہا کہ بہت ہماری سبسٹینٹو ڈسکشنز ہوئیں، لیکن جو ہے ہم کسی ایگریمنٹ پہ نہیں پہنچ سکے. اب فیلڈ مارشل کا تہران کے اندر موجود ہونا اور اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا وہاں پہ سعودی عربیہ کے اندر موجود ہونا، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا جو ایفرٹ ہے اس کو بالکل پیچھے نہیں رکھ رہے. کوشش کر رہے ہیں کہ جو کمیاں کوتاہیاں اس ڈسکشنز کے دوران رہ گئی تھیں، ظاہر ہے ایران کے اپنے تحفظات ہیں، ایران کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، ایران کی اپنی کچھ کنسرنز ہیں. امریکہ جس طرح آج جے ڈی وینس کا ہم بیان سن رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی گرینڈ ڈیل چاہ رہے ہیں جس کے اندر ساری چیزیں کورڈ ہوں، لہٰذا وہ جو کنسنسس کریٹ ہونے میں کچھ مسائل رہ گئے ہیں، وہ جو انچز اوے والی بات ہے کہ وہ جو تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، تو ہم اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ جو فائنل ایک ہوتی ہے نا، جب دوڑ لگاتے ہیں تو فائنل لیپ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کو پورا زور لگانا پڑتا ہے. تو ریاست پاکستان، ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب دو اہم جو اس وقت دارالخلافوں کے اندر موجود ہیں. ظاہر ہے سعودی عربیہ ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، ایران براہ راست ایک فریق ہے. سو سعودی عربیہ اور ایران کا آپس میں ملنا، ظاہر ہے مشرق وسطیٰ کے اندر جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان کو آن بورڈ آنا ہے، ان کے جو تحفظات ہیں، کنسرنز ہیں، ان کو ایڈریس ہونا ہے. تو اس کے لیے سعودی عربیہ کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہاں کے ایفرٹ کو سعودی عربیہ لیڈ کرتا ہے. لہٰذا کسی بھی زاویے سے اگر آپ ہمارے ایفرٹ کو دیکھتے ہیں ریاست پاکستان کی طرف سے، تو ہم ظاہر ہے ایک ایگزمپلری رول ادا کر رہے ہیں، اور اس بات کی تعریف جو ہے تمام دونوں ایک تو افریقین کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ملک موجود نہیں ہے جس کی طرف سے پاکستان کے اس قابل تعریف کردار کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، اور ہر طرف سے نہ صرف ہمارے اس کردار کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے بلکہ ہمارے اس کردار کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، جو ہے یو کے پرائم منسٹر ہے ان کا کیا بیان آتا ہے، یورپین یونین کے جو عہدیدار ہیں ان کا کیا بیان آتا ہے، جاپانیز پرائم منسٹر ہے وہ جب اس پیس پروسیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کا کردار قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، اور جو پاکستان بات کر رہا ہے کہ یہ پیس پروسیس ہے اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. ظاہر ہے اس میں جو سب سے بڑا ایک سبوتاژ کا جو ایک کردار ہے جو اس پیس پروسیس کو خراب کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل ہے، اس کے اوپر ساری دنیا کی پوزیشن بڑی واضح ہے. ساری دنیا اسرائیل کے اوپر یہ زور لگا رہی ہے، اسرائیل کو کہہ رہی ہے کہ آپ لبنان کے اندر یہ جو حملے آپ نے جاری کیے ہیں وہ بند کریں. اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں. سو تمام اطراف سے اچھی خبریں ہیں، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ یہ اب چونکہ ایک فائنل ہم ایک ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے ایک دوسرا ایک فیز ہوگا، دوسرا مرحلہ ہوگا. سو ہم نہیں چاہ رہے پاکستان، حکومت پاکستان جو ہے ریاست پاکستان، کہ کوئی ایسی کمی رہ جائے. اس لیے دیکھا ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے وہاں پہ تہران پہنچ گئے اور پرائم منسٹر صاحب سعودی عربیہ پہنچ گئے، تاکہ کوئی جب نیکسٹ ٹائم دونوں فریقین آمنے سامنے مذاکرات کی میز کے اوپر پہنچیں تو کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی مسئلہ ان کے درمیان ایسا ہو جو جس کے اوپر بات نہ ہو، جس کے اوپر جو ہے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہ ہو، وہ سارے معاملات طے ہو جائیں. باقی جس طرح خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ اب نیکسٹ فیز کے اندر یہی ہوگا، ایک ایم او یو سائن ہو جاتا ہے، ایکسٹینشن ہو جاتی ہے سیز فائر کے اندر. انیشل اسٹیپ کے اندر پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، پہلے فیز میں جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں اس کے اوپر بات ہو جائے گی. کیا ایران امریکہ کو دے سکتا ہے، امریکہ ایران کو کیا دے سکتا ہے، اس کو ایم او یو کو سامنے رکھتے ہوئے مزید جو ہے فائنل ایگریمنٹ کے اوپر بات چیت ہو جائے گی. اور اس میں خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں صدر ٹرمپ جو ہیں بذات خود اس کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں
کہ یہ جب ایک فائنل ایک ایگریمنٹ اس کے اوپر سائن ہوں تو وہ بذات خود جو ہے وہ اس کے اوپر سگنیچر کریں. ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ اپنے آپ کو ایک برنگر آف پیس، ایک پیس میکر کے کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا یہ ایران کے ساتھ معاملے سے پہلے وہ یہ دعویٰ کرتے رہے اور کریڈٹ لیتے رہے کہ میں نے دنیا کے اندر 8-9 جنگیں جو ہے بند کروائیں. ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کا وہ ہمیشہ سے حوالہ دیتے ہیں کہ کس طرح دو نیوکلیر آرم ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے تو میں نے کس طرح جنگ بند کروائی اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں میں نے بچائیں. سو وہ چاہیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ جب یہ فائنل ایگریمنٹ ہوں تو اس کے اوپر وہ سائن خود کریں، پھر دنیا کے سامنے وہ دکھائیں. اور ظاہر ہے وہ ان کا ایک فائنل ٹرم ہے تو وہ ایک لیگسی چھوڑ کے جانا چاہیں گے اور وہ اس کے اندر ایک اپنے آپ کو ایک شائننگ سٹار کے طور پر وہ اپنے آپ کو سامنے رکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک گاڈڈ آپٹیمزم ضرور رکھنا چاہیے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اوور انٹل اوور. پریزیڈنٹ ٹرمپ پتہ ہے کہ وہ ان کے بیانات مختلف اوقات کے اندر مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم زمینی حقائق دیکھتے ہیں تو ان سے ہمیں بڑی تقویت ملتی ہے، ہمیں بڑی جو ہے ایک بالکل. اور خبر اس سب میں ایک فیکٹر اسرائیل کا بھی ہے کیونکہ نیتن یاہو اپنی ان کا کیس بھی ہے، تو اب اس تمام تنازع میں اسرائیل کو کنٹرول کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہے، تو وہ کس طرح سے کر سکے گا امریکہ اسرائیل کو کنٹرول؟ جو لوگ انٹرنیشنل افیئرز کو تھوڑا بہت جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا. سو اسرائیل کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کے پیچھے تھوڑی بہت کوئی گرین سگنل اس کو نہ ملے امریکہ کی طرف سے. آپ نے کل ہی اگر آپ کی نظر سے گزرا ہے ہیلری کلنٹن سابقہ جو ہیں وہ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ اور ایک ظاہر الیکشن بھی ہارا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ پچھلے 20-25 سال سے ظاہر ہے ان کے جو ہسبینڈ بل کلنٹن 2 ٹرم پریزیڈنٹ تھے، اس زمانے میں بھی وہ وائٹ ہاؤس کے اندر انہوں نے مختلف چیزیں دیکھی. انہوں نے بتایا ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کہ ہمیشہ سے جو نیتن یاہو ہے وہ یہ جنگ بیچ رہا تھا کہ امریکہ جو ہے براہ راست ایران کے اوپر حملہ کرے، اس جنگ کا حصہ بنے. سو پچھلے 25-26 سال سے جتنے بھی صدور آئے، ظاہر ہے اس سے پہلے کلنٹن تھے، پھر بش آئے، پھر اوباما کی 2 ٹرمز، فرسٹ ٹرم کے اندر جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا، اس کے بعد بائیڈن آئے. تو اب جو ہے نیتن یاہو کامیاب ہو گیا، بالآخر اس نے امریکہ کو اس جنگ کے اندر گھسیٹ لیا. امریکہ کو یہی بتایا گیا تھا کہ ہم انیشل حملہ کریں گے، ان کی جب لیڈرشپ ختم ہو جائے گی وہاں پہ انقلاب آ جائے گا، لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں گے اور رجیم گر جائے گی. لیکن سارے جو نتائج ہیں وہ ابھی تک اس جنگ کے حوالے سے امریکہ کی توقعات کے بالکل برعکس نکلے ہیں. تو ظاہر ہے امریکہ ایک جمہوری ملک ہے، امریکہ کے اندر ہم کو جواب دینا ہے، دنیا کو جواب دینا ہے. تو ظاہر ہے اس وقت بڑے پریشر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ. ان کے بیانات کو اگر سائڈ پہ رکھیں تو جو زمینی حقائق ہیں وہ ہمیں یہ اس بات کی طرف ہمیں جو اشارہ کرتے ہیں کہ اب یہ جو مذاکراتی عمل ہے جس کے اوپر پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے پاکستان کا. بہت شکریہ آپ کا خاور گھمن. اور